مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو نماز کی کیفیت میں سب سے زیادہ قریب رکھتے ہیں۔ بندہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اور جب نماز پڑھ چکے تو نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ جلدی کرتے ہیں، دعا چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ نماز کے بعد کچھ لمحے سکون کے ساتھ بیٹھنا اور اس میں ذکر و اذکار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اس رحمت کا مستحق بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد جب بندہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس وقت اس کے ذکر اور دعا کے وقت میں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب انسان جب دعا کرے، اس کی دعا کی قبولیت میں تو کثر رہ سکتی ہے اس کے مانگنے میں عدم توجہی کی وجہ سے، لیکن جب فرشتے دعا کریں گے تو وہ تو مکمل توجہ کے ساتھ دعا ہوگی، اس لیے کہ فرشتے تو پاک ہیں، نورانی مخلوق ہیں، انسان غافل ہے، غفلتوں میں پڑا ہوا ہے، ہر وقت غافل رہتا ہے، ہر وقت اس کا دھیان بٹا رہتا ہے، لیکن فرشتے وہ یکسو ہیں، ان کا دھیان کہیں نہیں جاتا، جس کام پہ اللہ نے لگا دیا ہے وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کے نافرمانی کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، پاک صاف نورانی مخلوق ہے۔ اللہ نے جس کام پہ لگایا ہے وہ لگے ہوئے ہیں، جو دعا پہ لگا ہے وہ دعا کر رہا ہے، جو نماز پہ ہے، قیام والے قیام میں کھڑے ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجدوں میں ہیں وہ سجدے کر رہے ہیں، نہ انہیں کھانے کی حاجت ہے، نہ ان کی ضروریات ہیں، بس صرف جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، فرما بردار و تابعدار ہیں۔ انسان تو غافل ہے، انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اسی لمحے میں اللہ سے غافل بھی ہوتا ہے اور غیر اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ تو انسان جب نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو اس وقت فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعا جیسے میں نے عرض کیا اللہ رد نہیں کرتے۔ اور کتنے فرشتے کرتے ہیں؟ کوئی 10-20 فرشتے نہیں، کوئی 100-200 نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے دعا کرتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جاتا ہے فرشتوں کی اجتہام سے، اتنی زیادہ تعداد میں۔ اور یہ فرشتے دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ اس نمازی کے لیے جس نے نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر بھی کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور دعا کی، اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اور اس کی دعا پہ آمین بھی کہتے ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے پروردگار اس شخص کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اسے معاف فرما دے، اس کی مغفرت کر لے۔ اور دوسری دعا کرتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اس کی حالت قابل رحم ہے، اسے بخش دے، رحم فرما، اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ اور تیسری دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ اور یہ دعا کب تک کرتے ہیں؟ تا وقتے کہ یہ شخص بے وضو ہو یا دنیا کے کاموں میں متوجہ ہو جائے،
اس وقت تک فرشتوں کی یہ دعا اپنے رب سے اس نمازی اور نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر اور دعا کرنے والے کے لیے جاری رہتی ہے۔ کتنا اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم خود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو شخص اس غفلت کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یہ اعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اور خاص بندے کون سے ہیں؟ جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ہم جو ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگتے ہیں، اے پروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا، انعام والے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقات ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس انعام یافتہ طبقے میں شامل فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔